حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا ہے، اور یہ کسی ایک گوشے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام گوشوں اور احوال سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جامعیت اور اس کی کاملیت اور اس کی جو عملی حیثیت ہے، اس کو سیرت نگاروں نے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کی زندگی ایک جامع، کامل اور عملی زندگی ہے، اور اس سے ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں، وہ ویسی ہے جیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے حملہ آور ہوں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کھانے والے پیالے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے صاف کر جاتے ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر قومیں حملہ آور ہوں گی، وہ چاہیں گی کہ تمہیں ختم کر دیں۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم بے وقت بن جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ تو جیسے اس حدیث میں آپ نے فرمایا، اس وقت ہماری صورتحال ایسی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے، اور یہ اس مرض کا علاج کرنا چاہیے جس مرض اور بیماری کی وجہ سے ہم بے وقت اور بے وزن ہو گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی حضور نے واضح فرما دیا، وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، موت کو ناپسند کرنا، آخرت سے غفلت، بالکل آخرت کا کوئی ذہنوں میں استحضار نہیں ہے، بس سب کچھ دنیا کو سمجھ رہے ہیں، یہ بیماری ہے۔ اور اسی کی وجہ سے مسلمان میں اور غیروں میں فرق باقی نہیں رہ رہا، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہی، بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہے، ہمارا نقد فائدہ ہے، فوری فائدہ ہے،
بات کا فائدہ، بات کے فائدے کی بات ہم نہیں کرنا چاہتے، نہیں سوچنا چاہتے، تو کیسے مسلمان ہوئے ہم؟ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلمان اس وقت ہو سکتے ہیں ہم جبکہ ہم وقتی فائدے کے مقابلے میں بعد والے فائدے کو ترجیح دیں۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال ملک میں اور پوری دنیا میں ہماری ایسی ہے کہ قومیں گویا ٹوٹ پڑی ہے۔ جو حالات ہوتے ہیں ان حالات میں حالات کے اعتبار سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت یوں تو سیرت پاک ساری کی ساری اور ہر پہلو سے ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن اس وقت میں غزوہ خندق سے لے کر فتح مکہ تک کے جو حالات ہیں اس کی طرف ایک اجمالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے والوں کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ وہ مدینے میں جا کے آرام سے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں، اس لیے انہوں نے وہاں سے بھی کوششیں اپنی جاری رکھی اور ایک مال جمع کیا، چندہ کیا، پیسہ جمع کیا اور تجارت کے لیے قافلہ بھیجا تاکہ خوب ہتھیار خریدے جا سکیں اور لشکر تیار کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے خروج فرمایا، باہر نکلے، لیکن پھر وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا مگر مکے والوں سے ایک جنگ ہو گئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور بدر میں مسلمانوں کو کافی اللہ نے غیر معمولی کامیابی دی۔ پھر اس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد غزوہ احد ہوا، اس کے اندر بھی اخیر انجام کے اعتبار سے مسلمان کامیاب رہے، لیکن مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور اس کے حالات کی اس وقت تفصیل ذکر کرنا نہیں ہے۔ اور یہ بہرحال دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن بہرحال مسلمان اس موقف میں تھے کہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے تھے، ضرورت پڑنے پر لڑائی لڑ سکتے تھے۔ لیکن پھر دشمنوں نے ایک تیاری کی، اور تیاری کر کے یہ کیا کہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا، سب کو جمع کر لیا، اور اطراف کے سارے قبیلوں کو جمع کر لیا۔ پھر اسی طرح مدینے میں حضور نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا ایک دوسرے کی حفاظت کا، وہ حلیف تھے، ان سے ایک معاہدہ تھا، مگر انہوں نے بھی غداری کی اور وہ بھی باہر سے آنے والے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا لشکر 10,000 فوجیوں کا لے کر کے وہ مدینے کی طرف بڑھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے مشورہ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں، گروہ، یہ سب اکٹھا ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کر سکیں، لہذا کوئی حکمت عملی، کوئی تدبیر، کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے مشورہ ہوا، مختلف رائے آئی، اور اس میں سے ایک رائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور انہوں نے یہ رائے دی کہ باہر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، لہذا اس وقت ایسا کیا جائے کہ مدینے کے اطراف میں وہ جگہیں جہاں سے لشکر آ سکتا ہے، کچھ جگہ ایسے ہیں کہ وہاں سے آ ہی نہیں سکتا لشکر، کچھ حصے ایسے ہیں جہاں سے لشکر آ سکتا ہے، جن جگہوں سے لشکر آ سکتا ہے وہاں پر ایک طویل خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے، ایک ایسا گڑھا کھودا جائے کہ جس کو فوج کے اندر اونٹ ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، وہ پار نہ کر سکیں، اس کو وہ ان کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ چنانچہ ان کی رائے پسند کی گئی اور اسی کے مطابق عمل کر کے ایک لمبی خندق کھودی گئی۔ اردو میں خندق کہتے ہیں اس کو، اس لیے ہم لوگ غزوہ خندق کہتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید میں جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ غزوہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی سارے گروہ، ساری پارٹیاں مل کر کے جمع ہو گئی تھیں مسلمانوں کے خلاف، تو بہرحال اس کو غزوہ خندق اس وجہ سے کہتے ہیں، اور سارے گروہ مل کے آئے اس لیے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال ایک طویل
خندق کھودی گئی، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑا، ظاہر ہے کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. تو سارے کے سارے لوگ شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور ایک لمبی خندق کھودی گئی. اور پھر اس کے بعد جب لشکر آیا ان کا تو ان کے سامنے خندق تھی، وہ سیدھے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا خندق کے اس پار انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اور چھوٹی موٹی جھڑپیں پیش آئیں مختلف جگہوں پہ، لیکن جو دو بدو آمنے سامنے جو باضابطہ جنگ جیسے بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی. لیکن مسلمانوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا. اس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے. سورہ احزاب پارے 21 کے اخیر میں ہے. سورہ احزاب کے شروع میں پہلے رکوع میں ایک مسئلہ ہے لے پالک بیٹے کا، پھر اس کے بعد جو مضمون ہے وہ غزوہ احزاب سے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها. کہ اے ایمان والو، اللہ کے انعام کو یاد کرو جبکہ تمہارے اوپر سارے لشکر آ گئے تھے، اور پھر ہم نے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان کے اوپر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے. 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا اور مسلمانوں کو بہت سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا. ادھر سے تیر وغیرہ آتے تھے اور کہیں سے بھی ان کے داخلے کا ڈر رہتا تھا، تو جگہ جگہ متعین تھے مسلمان. عورتوں کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور معاشی اعتبار سے بھی سخت حالات ہو گئے تھے. غذائی کی کمی ہو گئی تھی، کھانے پینے کی کمی ہو گئی تھی، کئی دن بھوک اور فاقے میں گزارنے پڑے، جان کا خطرہ رہا، اور اپنی عورتوں کو قلعے میں بند کر کے رکھنا پڑا. اور اتنے سخت حالات پیش آئے کہ اس سے پہلے ایسے حالات نہیں پیش آئے تھے کبھی. بہت سخت حالات پیش آئے. انہی آیتوں میں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا اس کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور طرح طرح کے وسوسے آنے لگے تھے. اور جن کے اندر نفاق تھا، یعنی ایمان نہیں تھا، انہوں نے تو زبان سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے وعدے تھے کہ خندق کھودتے ہوئے قیصر و کسریٰ کے خزانے نظر آ رہے ہیں اور شام فتح ہوگا اور فارس فتح ہوگا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وہ تو بس ایسی باتیں تھیں. اب یہ منافق کہنے لگے تھے، کمزور ایمان والے یہ کہنے لگے تھے. ایسے سخت حالات تھے، سخت ترین حالات. اور اس میں ایک سبق ہے. اخیر میں اللہ نے ایک نصرت اور مدد بھیجی جس کا ذکر شروع میں ہی کیا گیا کہ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ نے ایک تیز آندھی بھیجی، لیکن اللہ کی یہ مدد جو ہے 1 مہینہ پہلے بھی آ سکتی تھی نا کسی شکل میں. کوئی ریگستانی طوفان آ سکتا تھا، 10 دن میں بھی آ سکتا تھا، 1 ہفتے میں بھی آ سکتا تھا، 3 دن میں بھی آ سکتا تھا. لیکن اللہ نے 1 مہینے تک امتحان لیا گیا. 1 مہینے تک مسلمان آزمائشوں سے گزرے. ایسی سخت آزمائشیں کہ کئی دن کے فاقے ہونے لگے. اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، گھر میں کچھ تیار کرو. انہوں نے تیار کیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ حضور سے کہ آپ کے لیے اور چند لوگوں کے لیے دعوت ہے، مگر حضور نے پورے لشکر کے لیے اعلان کر دیا. پھر حضور کی برکت سے معجزے کے طور پر وہ تھوڑا سا کھانا سارے لشکر کے لیے کافی ہو گیا. تو بہرحال 1 مہینے تک بہت سخت حالات کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی. ایک تو آپس میں پھوٹ پڑی ان کے اندر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی تو ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی، ان میں آپس میں لڑائی پیدا ہو گئی. تو پھر اس کے بعد ابو سفیان جو کمانڈ کر رہے تھے اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، چلو. تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے. لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال. وہ اس حال میں لوٹے کہ کوئی بھلائی نہیں پا سکے، اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے. بہرحال وہ واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب اس کے بعد ہم چڑھائی کریں گے، وہ نہیں آئیں گے. اب
بدر میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان نکلے تو تھے، لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے، مگر وہ آ گئے تھے. جب وہ آ گئے تو لڑائی ہو گئی. احد میں ہوا یہ تھا کہ وہی آئے تھے چڑھائی کر کے. خندق میں بھی وہی آئے تھے چڑھائی کر کے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ اس کے بعد نغزوہم ولا یغزوننا، ہم چڑھائی کر کے جائیں گے، ہمارا لشکر جائے گا ان کے پاس، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکیں گے. پھر اس کے بعد یہ تو غزوہ احزاب ہو گیا سن 5 میں، مدینہ منورہ آنے کے 5ویں سال. تو اس کے تقریباً 1 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی وجہ سے آپ نے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا سفر فرمایا. مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ ہم مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے. مسلمانوں نے کہا ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں صرف. انہوں نے کہا نہیں، عمرہ کرنے بھی نہیں آنے دیں گے. بہرحال حضور نے قاصد بھیجا، حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا. پھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو حضور نے سب مسلمانوں سے بیعت لی کہ اگر عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جو بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا. میں اس وقت تفصیلی واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں، بہت اشارے بیان کر رہا ہوں صرف اس کے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان تھے تو بہت اچھی پوزیشن میں، مگر مکے والے اڑے ہوئے تھے کہ ہم اندر آنے نہیں دیں گے، صرف عمرے کے لیے بھی نہیں آنے دیں گے. پھر اس کے بعد ایک صلح ہوئی مسلمانوں کے اور مکے والوں کے درمیان میں، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. وہ صلح ایسی ہوئی کہ جو بظاہر ایسی تھی کہ جس میں مسلمان بالکل دب گئے تھے. جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں لڑیں گے. جو قبیلہ آپ کے ساتھ ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو، جو ہمارے ساتھ ہونا چاہے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اس 10 سال کے دوران میں اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کے مدینہ جانا چاہے تو ہم نہیں جانے دیں گے اس کو. اور اگر مدینہ پہنچ گیا تو مسلمانوں کا کام ہوگا کہ اس کو واپس مکہ بھیج دیں، چاہے مرے چاہے کچھ ہو جائے، اگر مکہ بھیج دیں اس کو، مدینے میں نہیں رکھ سکتے. اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ چلا جائے، مکے والے واپس نہیں کریں گے، مکے والے واپس نہیں کریں گے اس کو. یہ مرتد ہو کے چلا جائے، مکے والے واپس نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ پہنچ جائے تو مدینے والے مسلمان اس کو واپس بھیج دیں گے اپنے پاس میں. جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جو معاہدہ لکھنے کے لیے مکے کا نمائندہ آیا تھا خود اسی کا بیٹا تھا. وہ آئے، ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے ان سے نجات دلائیے. تحریر ابھی نہیں لکھی گئی تھی. حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کو دے دو ہمیں. انہوں نے کہا معاہدہ طے ہو چکا. مسلمانوں نے کہا بھائی ابھی تحریر تو ہوا نہیں. اس نے کہا تحریر نہیں ہوا تو کیا ہوا، زبانی تو بات ہو چکی، لہذا اب اس کو نہیں دیا جائے گا واپس. اب یہ مسلمانوں کے لیے بہت ایسا وقت تھا. میں اس وقت ملک کے اور دنیا کے حالات کی روشنی میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ جو جوش جذبے سے کام لے رہے ہیں ان کے لیے یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے بڑا جذباتی موقع تھا، اور مسلمان بدر میں کامیاب ہو چکے تھے، احد میں نتیجے کے اعتبار سے کامیاب ہو چکے تھے، خندق میں کامیاب ہو چکے تھے، پہلے سے زیادہ طاقت تھی، قوت تھی ان کے پاس. مکے میں 10 سال مظالم سہ چکے تھے، اور اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمان لانے والا ہمارا بھائی وہ اس طرح ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، مگر وہ اسے لے نہیں سکتے. پھر اسی طرح مدینہ پہنچنے کے بعد بھی بعض نوجوان آئے ایسے. ایک نوجوان مدینہ پہنچنے کے بعد حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا بھائی میں تو تم کو دے دوں گا ان کو. پھر وہ مدینے سے روانہ ہو گئے، اور ابو بصیر کا ایک لمبا واقعہ ہے. تو بہرحال بتانا صرف اتنا ہے کہ یہ صلح ایسی تھی جو گویا بالکل دب کر کے صلح تھی. چنانچہ صحابہ کو بھی طبعی طور پر بہت گراں تھی، ہے اتنی گراں تھی کہ کچھ پوچھیے مت. اور بہت سے واقعات پیش آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں ایسی دب کر صلح کریں؟ ایسا معاہدہ کیوں کریں؟
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب احرام باندھ کے تھے، حضور نے فرمایا احرام کھول دو، اپنے بال منڈا لو، جو جانور ساتھ لائے ہو قربانی کی نیت سے ان کو ذبح کر دو۔ تو حضور نے فرمایا مگر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک غم، ایک سناٹا۔ حضور نے فرمایا بال بنا لو، جانور ذبح کر دو، مگر نہیں، خاموش ہے بس۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو آپ کی بات نکلتے ہی فی الفور وہ اس پر لبیک کہتے تھے، اس کی تعمیل کرتے تھے، ذرا برابر تاخیر نہیں کرتے تھے۔ مگر اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ بس ایک سناٹے میں تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا، مشورہ دیا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ خود اپنے بال بنوا لیجئے پہلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور نے پھر جب حضور کو یہ کرواتے ہوئے دیکھا تو پھر سب نے بھی اپنے بال بنوا لیے، وہ سب نے احرام کھول لیا، مگر سب پر ایک غم طاری تھا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیتیں نازل فرمائیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے ایک فتح مبین آپ کے لیے لکھی، آپ کو عطا کی ہے، آپ کو ہم نے ایک فتح مبین عطا کی ہے، کھلی فتح دی ہے۔ تو مسلمان حیرت میں تھے کہ بھئی فتح تو بدر میں ہو گئی تھی، فتح تو کسی نہ کسی درجے میں احد میں ہوئی تھی، خندق میں ہوئی تھی، اور مختلف مہموں میں سرایا میں ہوئی تھی، یہ تو دب کر صلح ہو رہی ہے، یک طرفہ ہے، ساری ایک سائڈ ہی کی باتیں تسلیم کی گئی ہیں، دوسرے سائڈ کی باتیں ہی نہیں مانی گئیں گویا، اور اس کے باوجود اسے فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے۔ مگر وہ ایمان والے تھے، اطاعت کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے تھے، سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا۔ پھر وقت نے بتا دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی۔ پھر اس کے بعد 2 سال سے کم کا عرصہ ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کا، 2 سال سے کم کا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، قبائل کو اسلام کی دعوت دی، اور بہت سارے ایسے کام اس دوران ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی خود مکے والوں کی طرف سے ہوئی، اور اس پر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، مگر انہوں نے اکڑ دکھائی، اب ہم تو جو چاہیں کریں گے۔ تو پھر حضور نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرما دیا، اور معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے چلے، اور پھر سن 8ویں سال رمضان کے مبارک مہینے میں مکہ مکرمہ اس طرح فتح ہوا کہ زیادہ بڑی جنگ کی بھی نوبت نہیں آئی، سوائے 1-2 چھوٹی جھڑپوں کے کچھ نہیں ہوا، اور مسلمان فاتحانہ طور پر مکے میں اس طرح داخل ہوئے کہ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اسلام کا پرچم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو ایک جگہ کہا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے خطاب کر کے متعلق، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی تھی کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور نماز قائم کرو۔ پھر بنی اسرائیل نے عمل کیا، حضرت موسیٰ نے بددعا کی فرعون کے لیے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ مگر یہ بولنے کے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا ہے۔ آج کہا گیا کہ دعا قبول ہو گئی تو کل نہیں ڈوب گیا فرعون۔ تو 40 برس تک بنی اسرائیل مجاہدہ کرتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے، مگر خدا کے دین پر قائم رہے، خدا کی فرما برداری پر قائم رہے۔ اگر خندق کے موقع پر احزاب کے حملے کی صورت میں خندق کھودی گئی تو یہ توکل کے خلاف نہیں تھا، یہ شجاعت اور بہادری کے خلاف نہیں تھا۔ ایک زبردست لشکر ہونے کے باوجود اگر حدیبیہ کی صلح کی گئی تو یہ صلح بزدلی نہیں تھی، یہ بے ایمانی نہیں تھی،
یہ نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ خدا پہ یقین نہیں ہے، لیکن یہ حکمت عملی تھی، یہ حالات کا تقاضا تھا۔ اس وقت جن حالات سے ہم پوری دنیا میں دوچار ہیں، بزدلی کا سبق نہیں دینا ہے، بلکہ سبق دینا ہے اس بات کا کہ سمجھ سے کام لیں، حکمت سے کام لیں، عقل سے کام لیں، صرف جذباتیت کام نہیں آتی۔ میرے پاس جیسے ابھی گزشتہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو جو کاغذ تھا، یہ بہت پہلے میں نے کبھی حدیثیں نوٹ کر کے بیان کی تھی، اس کو پھر بیان کیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے فوری بعد جو میں نے بیان کیا تھا وہ کاغذ اب مل نہیں رہا مجھے، مگر تھا تھوڑے دن پہلے تک بھی میرے پاس۔ جس وقت بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے بہت سی باتیں کہی تھی، اس میں سے ایک بات تھی کہ اپنی قیادت پر اعتماد کی بات، اپنی قیادت پر اعتماد کرو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان وہ جوش اور جذبے میں وہ ایسے رخ کو اختیار کر رہے ہیں جو سمجھداری، حکمت، حالات کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنی اور میں بس اخیر میں یہ عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا، کہ سیرت پڑھیے، ہمارے نوجوان بھی سیرت پڑھیں، ہم لوگ بھی سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھیے، کیسی حکمت عملی، کیسا صبر، کیسا تحمل، کیسی استقامت، اور پھر آپ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہاں خندق میں تو محصور ہو رہے ہیں، حدیبیہ میں دب کر صلح کر رہے ہیں، مگر حدیبیہ کے بعد 2 سال کا پورا عرصہ نہیں گزرتا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے مسلمان فاتحانہ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ مکہ۔ تو یہ ضروری ہے، اس وقت بھی جو ہمارے حالات ہیں، ہمیں اپنے داخلی معاشرے کے تحفظ کی فکر کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے گھروں کے ماحول کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، دین کی اشاعت سے زیادہ تحفظ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا تحفظ ہو، ہماری نسلوں کا تحفظ ہو، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے، ان کا کلچر محفوظ رہے۔ وہ خندق کھود لو اطراف سے، حصار باندھ لو اطراف سے، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور مضبوطی سے جمے رہو۔ اس کا مطلب بزدلی نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، مگر یہ حالات کا تقاضا، اور ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، ایمان پر جمے رہیں گے، نماز قائم کریں گے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی سازشیں تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس امت کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، بالخصوص اس ملک میں اللہ تعالی اس امت مسلمہ کی، بلکہ جو جتنے کمزور طبقات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اللہ، کیونکہ اس ملک میں ایک طبقہ طاقت اور قوت کے نشے میں ہے اور وہ کمزوروں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اس لیے سارے ہی مظلوم ہیں اور ہمارا کام ہے سب مظلوموں کا ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی طاقت اور قوت کو توڑ دے، مظلوموں کی مدد فرمائے، جو ظلم کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔